نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ کل کی نشست میں جو ہماری بات ہوئی تھی وہ عربین کے لفظ پر ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، اور اس کے بارے میں کچھ نکات ہم نے سمجھے تھے۔ آخری جو نقطہ ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ کیا قرآن سمجھنے کے لیے ہر شخص کا عربی سیکھنا ضروری ہے یا نہیں، اور کیا قرآن سیکھنے کا سٹیپ 1 یہ ہے کہ انسان عربی پہلے سیکھے اور پھر قرآن سیکھے۔ اس کے اوپر ہماری بات چل رہی تھی۔ کل ہم نے یہ بات کی تھی جس کو ابھی سمرائز میں کر رہا ہوں کہ قرآن سمجھنے کے 2 درجے ہیں۔ ایک درجہ تذکر کا ہے، تذکیر کا ہے، نصیحت کا ہے، یاد دہانی کا ہے، اور دوسرا درجہ تدبر کا ہے، ان ڈیپتھ اس کے گہرائی میں جاننے کا ہے۔ کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو تذکر کا درجہ ہے وہ کیا ہے۔ تذکر کا درجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو بڑے بڑے بیانات ہیں، جو قرآن مجید کے بڑے بڑے مضامین ہیں، یا قرآن مجید جو بڑی بنیادی باتیں انسان کو سمجھانا چاہتا ہے، وہ سب باتیں قرآن مجید نے ایک فطری انداز سے بیان کی ہیں، آسان طریقے سے بیان کی ہیں، اور وہ ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ لے تو اس کو وہ سب باتیں بڑے آرام سے سمجھ آ جائیں گی، جو باتیں قرآن ہر شخص کو سمجھانا چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو تذکر و تدبر ہے، اس کو ایک اور لحاظ سے سمجھیے کہ علم کے 2 حصے کیے جاتے ہیں، اور علم کی کئی تقسیمات ہوتی ہیں۔ ہم اس وقت اس کی جو تقسیم کر رہے ہیں وہ اس کے فرض ہونے کے لحاظ سے ہے۔ تو ایک فرض عین علم ہے، دین کا علم، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ ایک فرض عین علم ہے، ایک فرض کفایہ علم ہے۔ فرض عین دین کا علم وہ ہوتا ہے جو کہ ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے، اور اس کو سیکھے بغیر کوئی مسلمان آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور آخرت کی کامیابی ڈیپینڈنٹ ہے وہ اس علم کے اوپر جو کہ دنیا میں اس نے اس پر عمل کرنا ہے۔ مثلا اگر کسی مسلمان کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتہ، اگر کسی مسلمان کو غسل کے یا وضو کے طریقے نہیں معلوم، اس کے احکامات معلوم نہیں ہیں، تو وہ آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ نماز تو ہر ایک کے پر فرض ہے۔ تو وہ چیزیں، وہ دین کے ضروری امور، چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے وہ اعمال ہوں، جو ناگزیر ہیں، جس کے لیے دین نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی سیکھ لے کوئی نہ سیکھے خیر ہے، یا یہ عمل کوئی کر سکتا ہے کوئی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کسی پہ فرض نہیں ہے اور اس کو نہیں پتا کہ زکوٰۃ کے احکامات کیا ہیں تو اور بات ہے، لیکن یہ بات کہ زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ علم سے پتہ چلے گا۔ اتنا علم ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، اور زکوٰۃ کس پر لاگو ہوتی، کس پر نہیں ہوتی، کس پر فرض ہوتی، کس پر فرض نہیں ہوتی۔ ہاں، اب فرض نہیں ہوئی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ باقی احکامات جانیں کہ سونے پر کتنی بنتی ہے، اور چاندی پر کتنی بنتی ہے، اور گھوڑوں پر کتنی بنتی ہے، اور اونٹوں پر کتنی بنتی ہے، اور گایوں پر کتنی بنتی ہے۔ یہ اس کے پاس لبرٹی ہے، لیکن جس دن اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب اس کو جاننا پڑے گا کہ زکوٰۃ کے احکامات کیا ہیں۔ اسی طرح کسی پر حج فرض نہیں ہے تو اس کو حج کے احکامات نہیں پتہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ تو اس کو علم سے ہی پتہ چلے گا کہ حج فرض ہونے کی کنڈیشنز کیا ہیں، اور حج کیسے فرض ہوتا ہے، یہ تو اس کو جاننا پڑے گا۔ تو لہٰذا نماز ہر شخص نے پڑھنی ہے، روزہ ہر شخص نے رکھنا ہے، تو نماز اور روزے کے احکامات ہر بندے کو پتہ ہونے چاہیے، طہارت کے احکامات ہر بندے کو پتہ ہونے چاہیے، نکاح جب انسان نے کرنا ہوگا تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ نکاح کے احکامات کیا ہیں، نکاح کے معاملات کیا ہیں، طلاق اگر کسی نے دینی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں جو جہالت ہے، کس لیے لوگ غیر شرعی طریقے سے یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ علم ہی نہیں حاصل کیا ہوا۔ علم حاصل کرتے تو بڑی حد تک اس بات کا امکان تھا کہ وہ ٹھیک عمل کرتے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے، اور بعد میں آ کے کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر مفتیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب 3 ہوئی ہیں یا 1 ہوئی ہیں۔ وہ ہمارا اس وقت کا سکوپ نہیں ہے، لہٰذا وہ سوال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ کہ علم نہیں حاصل کیا۔ تو جو فرض عین علم ہے وہ ان عقائد کا علم ہے جس کا جاننا ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی معرفت، اور معرفت سے مراد بنیادی معرفت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی وجود کا تصور ہمارے لیے کرنا ممکن نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے، اس کے وجود کی کوئی تصویر ذہن میں سوچنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو بنیادی ایمان باللہ، بنیادی ایمان برسالت کے رسول کون ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو رسول بنا کر بھیجا، رسولوں کا مقام کیا ہوتا ہے، رسولوں کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، رسولوں کے اوپر جو وحی آتی ہے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے،
اسی طرح آخرت کے بارے میں اس کو باتیں بنیادی معلوم ہونی چاہیے، جنت جہنم کے بارے میں بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہیے، تقدیر کے بارے میں بنیادی باتیں معلوم ہونا چاہیے، اور اللہ کے بارے میں اس کو اتنا پتہ ہو کہ وہ اس کو توکل کا پتہ ہو، اس کو جو ہے وہ اللہ پر یقین ہو، اللہ سے مانگنے کا پتہ ہو۔ یہ سارے عقائد وہ ہیں جو بنیادی ہیں۔ اس کے بارے میں اگر ایک علاقے کے 1000 میں سے 999 لوگوں کے عقائد بنیادی ان کو پتہ ہیں اور ایک بندے کو نہیں پتہ، تو وہ پھنسے گا، اس کو اللہ کے ہاں جا کے جواب دینا پڑے گا۔ تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوا، توحید کے بارے میں میرے علاقے کے 999 لوگوں کو تو پتہ ہے نا، مجھے نہیں پتہ تو کیا ہوا؟ نہیں نہیں بھائی، ہر بندے کو جاننا ہے۔ تو جو بنیادی عقائد ہیں اور جو بنیادی اعمال ہیں دین کے، یہ ہر بندے کو اس کا علم حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ وہ عمل کرے گا تو نجات پائے گا۔ اگر عقیدہ ہی غلط ہے تو عمل کیسے کرے گا، اور عقیدہ صحیح ہے تو عمل کرنے کے لیے اس کو عمل کا پتہ ہونا چاہیے، عمل کی تفصیلات پتہ ہونی چاہیے۔ یہ ہے بنیادی علم۔ یہ علم ہم سمجھتے ہیں ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو دین نے کہا ہے نا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ یہی علم ہے اصل میں، جو بنیادی علم ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں فرض عین علم۔ فرض کفایہ علم وہ ہوتا ہے جو کہ ہر بندے کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت بھی ہے۔ مثلا مفتی بننا جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ کیوں فرض کفایہ ہے؟ کیونکہ 100-200 لوگوں کے لیے بھی اگر ایک مفتی موجود ہو تو وہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ہر وقت ہر بندے کو تو مسئلہ نہیں پوچھنا، اور 200 لوگوں نے جو مسئلہ پوچھنا ہے ان کے لیے ایک مفتی کفایت کر سکتا ہے، لہٰذا ایک مفتی بن جائے ہر 200 میں سے، تو ہم کہیں گے جی یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی طرح عالم ہے جس نے لوگوں کو دین پڑھانا ہے، دین سکھانا ہے، تو اگر بالفرض 200 لوگوں کے لیے ایک عالم کافی ہے، تو ہر 200 کے اوپر ہم کہیں گے جی ایک بندے کو عالم بننا چاہیے۔ تو فرض کفایہ کا تعین یوں ہوتا ہے، جو گہرا علم ہے دین کا، جو بنیادی باقی تفصیلی علم ہے بنیادی علم کے علاوہ، وہ فرض کفایہ ہے، اور وہ اکارڈنگ ٹو نیڈ طے ہوتا ہے کہ کس پر فرض ہے کس پر فرض نہیں ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں عربی کے تناظر میں وہ یہ ہے کہ فرض عین علم حاصل کرنے کے لیے عربی سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی سیکھے گا تو مفید ہے، فائدہ مند ہے، بہتر ہے، سب کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لازمی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ فرض عین علم حاصل کرنے کے لیے اگر عربی نہیں سیکھی ہوئی تو کوئی شخص فرض عین علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں ہر بندے کے لیے عربی سیکھنا ضروری ہے، ہر بندے کے لیے عربی سیکھنا ضروری ہے، تو گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دنیا کے 6.5-7 ارب لوگ جو ہیں جو کہ عربی بولنا نہیں جانتے، وہ سب آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے جب تک وہ عربی نہ سیکھ لیں۔ تو کیا ہم میں سے کسی کا دماغ اس بات کو کمپریہینڈ کر سکتا ہے کہ دنیا کے 6.5 ارب لوگ وہ اس لیے آخرت میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے کہ انہوں نے عربی نہیں سیکھی ہوئی؟ اور یہ ایک فیکٹ ہے۔ اور آپ عربی کے جتنے مرضی کورسز کروا لیں، جتنی مرضی عربی لوگوں کو پڑھا لیں، آپ معاشرے کے کتنے % کو پڑھا سکتے ہیں؟ پاکستان میں سینکڑوں ادارے ہیں، ہزاروں لوگ لگے ہوئے ہیں عربی پڑھانے کے لیے، تو کیا 25 کروڑ عوام میں سے 25 لاکھ کو بھی وہ پڑھا پائے ہیں؟ نہیں پڑھا پائے۔ یعنی یہ obvious بات ہے کہ یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ ٹیچنگ کے ذریعے پوری دنیا، پورے گلوب کو ایک زبان سکھا دیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ دین کے بنیادی تقاضے پورے کر سکے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور پہلو سے سمجھیں اس بات کو۔ اصل میں کچھ لوگ ہمارے یہاں جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اس والے سے کہ نہیں نہیں یہ دیکھیں وہ دیکھیں، لیکن ذرا ریشنلی سوچیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ مثلا بالفرض ایک شخص ہے، وہ صبح تک مسلمان نہیں تھا، دوپہر کو وہ مسلمان ہو گیا۔ تو جب وہ دوپہر کو مسلمان ہوا تو وہ کیسے مسلمان ہوا؟ عربی سیکھ کے، یا اس کو کسی نے اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں جس سے اس کا دل مائل ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا؟ تو یقیناً آپ سب کہیں گے کہ شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جو پہلے عربی سیکھے اور پھر اسلام پڑھے اور پھر مسلمان ہو، ایکسیپشن ہی ہوگا۔ ادروائز کیا ہوگا؟ جو شخص بھی ہے اس کو اس کی مدر لینگویج میں کسی نے اسلام کی کچھ باتیں سکھائی ہیں تو اس کو اسلام سمجھ آیا کہ ہاں یہ اچھا دین ہے، یہ حق دین ہے، اس نے قبول کر لیا۔ اچھا، جو ہی اس نے قبول کیا، بالفرض اس نے 12 بجے اسلام قبول کیا 8 تاریخ کو، تو جب اس نے 8 تاریخ کو 12 بجے اسلام قبول کیا تو کیا 1 بجے جو اذان ہونی ہے، 1:15 بجے اذان ہونی ہے، تو کیا وہ نماز پڑھے گا؟ ہاں جی پڑھے گا۔ اب یہ نماز کے جو احکامات ہیں اس کو یہ کیسے پتہ چلیں گے؟ کیا یہ نماز کے احکامات کے لیے ہم پہلے اس کو عربی سکھائیں گے؟ ہم اسے کہیں گے تم ایسا کرو 2 سے 3 سال پہلے عربی سیکھو، عربی سیکھ کے پھر تم عربی کے ذریعے قرآن پڑھنا، اور پھر جب تم عربی کے ذریعے قرآن پڑھو گے تو قرآن تمہیں بتائے گا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور پھر تم نماز پڑھنا۔ کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس کو نہیں مانے گا، وہ کہے گا نہیں بھائی، اس کو کوئی بندہ اس کی مدر لینگویج میں سمجھائے گا،
کہ دیکھو نماز فرض ہے. نماز کیا ہوتی ہے؟ نماز مسجد جانا ہوتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں، قبلہ رخ ہوتے ہیں، اللہ اکبر کرتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر یہ پڑھتے ہیں، پھر یہ پڑھتے ہیں، پھر یہ پڑھتے ہیں. تو جتنے احکامات نماز کے ہیں قرآن و سنت میں، ایون نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت پہ جو احادیث آئی ہیں، وہ سب چیزیں آپ اس کو اس کی مدر لینگویج میں سمجھا سکتے ہیں. صرف ایک لمیٹیشن رہ جائے گی، وہ یہ ہے کہ جو الفاظ کچھ ایسے ہیں جو نماز میں پڑھنے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ ہے، ایک مختصر صورت ہے، وہ تسبیحات ہیں اور درود ہے، یہ اس کو سیکھنا ہوگا. اور وہ نیو مسلم ہوگا، ظاہر ہے اسی تقاضا نہیں کہ جس طرح کہ 1 گھنٹے میں وہ سیکھ لے تو اس کو لگا دیا جائے گا کہ وہ ساتھ ساتھ سیکھے. جتنا سیکھے گا اتنا وہ نماز میں پڑھے گا، جو نہیں وہ سیکھے گا وہ باقی نماز پڑھتا رہے گا. یعنی رکوع و سجود کرے گا، چاہے اس کو تسبیحات نہیں بھی آ رہی، اس کو پتہ ہے کہ بھئی میں نے رکوع کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، پھر یہ کرنا ہے. اور 1 نماز، 2 نماز، 3 نماز، ہو سکتا ہے 5 نمازوں میں 10 نمازوں کے اندر اندر وہ سورہ فاتحہ یاد کر لے، وہ باقی سارے جو چیزیں ہیں وہ یاد کر لے اور وہ اس کو پڑھنا شروع ہو جائے. تو یعنی یہ بات بڑی سادی سی ہے کہ جب ایک شخص نان مسلم سے مسلمان ہوا تو اس نے ایک ذمہ داری ادا کرنی ہے دین کی. اچھا اسی طرح اب جب وہ غیر مسلم سے مسلمان ہوا ہے تو اس کو اسلام کے سارے عقائد بتانے ہیں نا. وہ تو مسلمان ہو گیا کوئی ایک چیز دیکھ کر، اسلام کی کوئی ایک اچھی چیز اس نے دیکھی، ایک بات اس کو سمجھ آئی اور وہ مسلمان ہو گیا. اب مسلمان ہونے کے بعد اس کو ایمان باللہ کے بارے میں بہت ساری باتیں بتانا ضروری ہیں، ایمان بالآخرت کے بارے میں کافی ساری باتیں جاننا ضروری ہیں، ایمان برسالت کے بارے میں بہت ساری باتیں جاننا ضروری ہیں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اور بہت کچھ ہے جو کہ اس کو جاننا ضروری ہے. تو ہم کیا کہیں گے اس سے؟ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی جان آپ یہ بنیادی چیزیں جو آپ نے دین کی سمجھنی ہے نا، اس کے لیے پہلے آپ جا کے عربی کا کورس کریں، عربی پڑھیں. عربی پڑھنے کے بعد آپ آ کے قرآن پڑھیے گا اور پھر قرآن پڑھ کے آپ کو قرآن سے ہی سارے عقائد پتہ چلیں گے. اگر ہم اس کو یہ کہیں اور بالفرض وہ 6 مہینے عربی سیکھتا رہے اور 6 مہینے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے، کیا اللہ کے ہاں جا کے وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اپنے بنیادی عقائد اس لیے درست نہیں کیے تھے، میں شرکیہ اعمال کرتا رہا ان 6 مہینے میں کیونکہ پہلے میں عربی سیکھ رہا تھا اور عربی سیکھنے کے بعد میں نے قرآن سمجھنا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تمہارے پاس ساری باتیں موجود تھیں، تمہاری اپنی زبان میں موجود تھیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز امپورٹنٹ ہو سکتی ہے، لیکن امپورٹنٹ ہونا ایک اور چیز ہے، ارجنٹ ہونا ایک اور چیز ہے. عربی سیکھنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، بینیفیشل ہو سکتا ہے، مفید ہو سکتا ہے، فضیلت کا باعث ہو سکتا ہے، برکت کا باعث ہو سکتا ہے، علم میں گہرائی کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن عربی سیکھنا ارجنٹ نہیں ہے، نیڈ نمبر 1 نہیں ہے، ریکوائرمنٹ نمبر 1 نہیں ہے. یہ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آنا چاہیے. میں کیوں اس پہ اتنا زیادہ فوکس کر رہا ہوں، کیوں اتنی تفصیل میں بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں پچھلے 10-15 سالوں سے یہ چیز آبزرو کر رہا ہوں کہ ہماری قوم میں پتہ نہیں کیا ایک عجیب سا مسئلہ ہے. یہ جو ہی ٹریک پہ آنے لگتی ہے تو پھر تھوڑا سا ٹریک سے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے اور کسی اور چکر میں پڑ جاتی ہے. تو جیسے عربی گرامر کے کورسز اور عربی لینگویج کے کورسز ہمارے ہاں کھمبیوں کی طرح اگے ہیں پچھلے 10 سالوں میں. ہر بندے نے عربی پڑھانا شروع کر دی. ہمارے استاد جو ہمیں پڑھاتے تھے انہوں نے ماشاءاللہ 16 سال علم دین حاصل کیا تھا، تو وہ تو ہمیں ٹانٹ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم عربی پڑھا سکتے ہو، پڑھ نہیں سکتے. یعنی ہم ساروں کو کہتے تھے کہ تمہارا یہ حال ہے 1-2 سال پڑھنے کے بعد کہ تم دوسروں کو تو عربی پڑھا سکتے ہو، تمہیں خود عربی آتی کوئی نہیں ہے. تو یعنی عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک عجیب سا ٹرینڈ شروع ہو گیا پاکستان میں. ہر دوسرا بندہ اٹھ کے کہہ رہا ہے جی عربی سیکھو، عربی سیکھو، عربی سیکھو. عربی سیکھنے کے لیے کیا کرو؟ اچھا پھر ایک اور مذاق شروع ہو گیا. وہ مذاق کیا ہے؟ عربی سیکھنی ہے 1 مہینے میں عربی سکھا دیں گے آپ کو، صرف آپ کو 50 گھنٹوں میں عربی سکھا دیں گے، صرف آپ کو یہ. بھائی نعوذ باللہ نہ تحقیر کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس زبان کا انتخاب کیا اپنی کتاب نازل کرنے کے لیے، وہ زبان بہت وسیع زبان ہے، بہت جامع زبان ہے، بہت گہری زبان ہے. اس میں بہت خوبصورتی ہے، بہت حسن ہے، بہت نظم ہے، اس کے اندر بہت ترتیب ہے. اس لینگویج کے بارے میں یہ باتیں نہ کی جائیں، یہ زیادتی ہے، یہ غلط ہے. لوگ اپنے کورسز لانے کے لیے، اب جسے کہتے ہیں اپنا منجن بیچنے کے لیے کیا کرتے ہیں جی 20 دن میں سیکھ لیں عربی، 50 دن میں عربی سیکھ لیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں. پتہ نہیں ہم کوئی گھول کے پلائیں گے آپ کو عربی. ہم سب کیا یہ نہیں جانتے کہ ہم نے انگلش زبان کیسے سیکھی ہے، کتنے سال لگا کے سیکھی ہے، کتنا عرصہ تگودو کی ہے، تب جا کے ہمیں آئی ہے. اور پھر بھی ہم کیا انگلش زبان جو ہمیں آتی ہے، کیا ہم انگلش لٹریچر پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں کنورسیشن کر لیتے ہیں، بیسک سی چیزیں پڑھ لیتے ہیں. لیکن ہم میں سے کون ہے جنہوں نے 16-18 سال دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اور جس میں ہر سال انگریزی پڑھائی گئی ہے، ہم سے پیپر لیے گئے، رٹے لگوائے گئے، سارا کچھ کیا گیا ہے، ہم میں سے کتنوں کے اندر یہ استعداد ہوتی ہے کہ ہم ادبی کلام پڑھ سکیں، کوئی انگلش میں کوئی علمی نوعیت کی چیزیں پڑھ سکیں؟ لہٰذا یہ بہت بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے یہ کہنا کہ جی آپ 30 دن میں، آپ 50 دن میں، آپ 60 دن میں عربی سیکھیں اور قرآن آپ کو سمجھ آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ جگہ. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، سمپل سی بات ہے. ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ایک لینگویج ہے. اس لینگویج کو آپ نے سیکھنا ہے، منیمم آپ کو ایک ٹائم چاہیے. وہ منیمم ٹائم آپ کا سال ہو سکتا ہے، 2 سال ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے محنت کتنی کرنا چاہتے ہیں.
اس کے بعد کیا ہوگا، آپ سٹارٹ کریں گے سمجھنا، سمجھ جائیں گے نہیں۔ عربی جس نے سال 2 سال پڑھی ہے، اچھے طریقے سے محنت کر کے تگ و دو کر کے مشقیں کی ہیں، ٹیسٹ دیے ہیں، چیزیں یاد کی ہیں، اس کا اطلاق کیا ان قواعد کا، تو سال 1.5 2 سال بعد وہ بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ اب وہ قرآن کو سمجھنا شروع کر دے عربی میں، نہ کہ وہ 2 سال بعد سمجھ چکا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کو 2 3 4 سال اور چاہیے کہ اب وہ گرامر اپلائی کر کر کے پورا قرآن سمجھے گا۔ اس کے باوجود بھی گرامر اس کو 10% ہیلپ کرے گی، 90% گرامر جاننے کے باوجود وہ قرآن کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اس کو لا محالہ علوم القرآن کی کتابوں کی طرف جانا پڑے گا، اس کو لا محالہ تفاسیر کی طرف جانا پڑے گا، تب اس کو سمجھ آئے گا۔ قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے، اپنا ایک انداز ہے۔ تو میں اس لیے یہ بات بہت تفصیل سے کر رہا ہوں کہ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ سالہ سال سے لگے ہوئے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، یہ عربی کا کورس کر لیا، وہ عربی کا کورس کر لیا، عربی کی کتابیں اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ اللہ کے بندوں، کل زندگی ختم ہو گئی، اللہ کو جا کے کیا جواب دو گے کہ دین کے بنیادی عقائد ہم نہیں سیکھ سکے، دین کے بنیادی احکامات ہم نہیں سیکھ سکے کیونکہ ہم عربی کے پیچھے لگے رہے؟ یہ غلط ہو جائے گا اور انسان وہاں جا کے جواب دینا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا سٹیپ 1 کیا ہے؟ سٹیپ 1 یہ ہے کہ مجھے بنیادی عقائد اور بنیادی اعمال، ان کی احکامات میری مدر لینگویج میں اگر اویلیبل ہیں، ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں، تو میں ان کو فی الفور پڑھوں، سمجھوں، سیکھوں، اور میں سیکھ کے دین پر عمل شروع کروں۔ سٹیپ 2 یہ ہوگا کہ اب میں کہوں کہ جی بیسک چیزیں تو مجھے آ گئی ہیں، بنیادی عقائد بھی سمجھ آ گئے ہیں، بنیادی اعمال بھی مجھے آتے ہیں، اس حد تک میں نے علم دین حاصل کر لیا کہ میں دین پر چل سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں جو مجھے نہ پتہ ہو، جو بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ اب آپ سٹیپ 2 پہ ہیں، اور سٹیپ 2 پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب آپ کہیں جی میں نے قرآن کے ساتھ ذرا مناسبت پیدا کرنی ہے، قرآن کو ذرا اور بہتر طریقے سے سمجھنا ہے، اور قرآن کی لینگویج کے ساتھ بھی الائن ہونا ہے، تو اب یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ آپ سٹیپ 2 پر عربی سیکھنا شروع کر دیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ عربی سیکھنے کے باوجود آپ کو 2 3 سال لگیں گے سیکھنے میں، پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کریں گے، تو یہ صرف 5 سال کی جرنی ہے۔ 5 سال، اور یہ 5 سال تب ہیں جب آپ ہفتے میں 3 4 دن لگائیں، یہ 1 گھنٹہ لگانے کی میں 5 سال نہیں کہہ رہا۔ اگر آپ ہفتے میں 4 5 دن روزانہ 1 2 گھنٹے دیتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر پہلے قواعد سیکھیں گے، اکٹھے کریں گے، جمع کریں گے ان کو، پھر آپ ان کو اپلائی کرنا شروع کریں گے، کرتے 3 4 سال آپ کو لگیں گے، پھر آپ ایسا سا الائن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو عربی زبان اجنبی نہیں لگتی، پھر آپ کو عربی زبان سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال اور ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے عربی نہیں سیکھی، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، ترجمہ یاد کر لیا، اور تفاسیر پڑھ لی اس نے، اور سیرت پڑھ لی، احادیث کا مطالعہ اس نے اردو میں کر لیا، دین کے بنیادی عقائد اس نے اردو میں پڑھ لیے، اور جیسے اس نے سال 2 سال لگا کے اپنی مدر لینگویج میں ہی دین کی بنیادی تعلیم حاصل کر لی۔ اب یہ جو کچھ جانتا ہے یہ شخص، جب یہ عربی پڑھ لے گا تو یہ اور کیا جانے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ ہمیں عربی تو پڑھانے کے اوپر زور لگا رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ عربی پڑھنے کے بعد وہ حاصل ہم کیا کریں گے، یعنی گین کیا کریں گے ہم؟ تو عربی سیکھنے کے بعد جو چیز آپ گین کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ عربی سیکھنے کے بعد کوئی مسنگ حکم تھا جو آپ کو سمجھ نہیں آیا تھا آپ سمجھ آئے گا، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا، نماز کے سارے معاملات، روزے کے تمام معاملات، زکوٰۃ کے تمام معاملات، حج کے تمام معاملات، طہارت کے تمام معاملات، بنیادی تمام عقائد، یہ سب آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے اپنی مدر لینگویج میں۔ اب سوال یہ کہ عربی سیکھنے سے کیا ہوگا؟ عربی سیکھنے سے ان چیزوں میں سے علمی طور پہ کسی میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کا جو اسلوب کلام تھا، اس اسلوب کلام کا جو اپنا ایک حسن تھا، ایک خوبصورتی تھی، ایک چاشنی تھی، ایک لذت تھی، آپ وہ حاصل کرنا شروع کریں گے۔ یعنی عربی سیکھنے کے بعد جو قرآن سمجھا جائے گا، اس کو سمجھنے میں علمی طور پہ بہت زیادہ چیزوں کا، بنیادی چیزوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ میں بنیادی چیزوں کی بات کر رہا ہوں، ڈیپتھ کی بات نہیں کر رہا۔ بنیادی چیزیں آپ کی وہیں کی وہیں سٹینڈ کریں گی، عقائد وہیں سٹینڈ کریں گے، اعمال وہیں سٹینڈ کریں گے، ان کے احکامات وہیں سٹینڈ کریں گے، چاہے آپ نے عربی سیکھی چاہے نہیں سیکھی۔ ہاں، عربی سیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ جو آیت ہے، اس آیت کا یہ جو اسلوب ہے، یہاں پہ تھوڑا سا زور ڈالا گیا بات پہ، اچھا یہاں پہ تاکید بہت زیادہ ہے، یہاں نرمی بہت زیادہ ہے، یہاں شفقت کا اسلوب ہے۔ تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں اسلوب کلام کی، ادب کی، جو آپ فیملیئر ہو جائیں گے اس سے، اور آپ کو وہ چیز جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہوگی۔ اور دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ عربی سیکھ جائیں گے تو پھر آپ قرآن کے علاوہ دیگر عربی کتب بھی پڑھنا چاہیں گے، اسلامی کتابیں جو ہے وہ پڑھ سکیں گے۔ اور چونکہ ہماری جو سورس بکس ہیں اسلام کی ساری، وہ چونکہ عربی میں ہیں، تو جس نے عربی سیکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سورس بکس تک جا سکتا ہے۔ تو لہذا یہ ہے عربی سیکھنے کا جو گین ہے۔
آپ نے ڈیپتھ میں جاننا ہے، عربی سیکھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا. آپ نے اسلوب کلام کو سمجھنا. مثلا میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ عربی سیکھنے سے فرق کیا پڑتا ہے. 2 جملے ہیں. ایک جملہ ہے پتہ چل جائے گا یا پتہ لگ جائے گا، اور ایک جملہ ہے لگ پتہ جائے گا. یہ دونوں اردو کے جملے ہیں. اب جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے انگلش میں یا کسی اور لینگویج میں تو ٹرانسلیشن سیم ہے. پتہ لگ جائے گا اور لگ پتہ جائے گا کی ٹرانسلیشن سیم ہے. اب جو اس میں بات تھی، بات تو اس تک پہنچ گئی. چاہے انگلش میں ایک بندہ تھا تو اس کو آپ نے کہہ دیا کہ بھئی تم یہ بات جان لو گے، یو ول نو اٹ، تو اب اس کو پتہ چل گیا کہ جی یہ اس بات کا پتہ چل جائے گا. اب فرق کیا پڑے گا، وہ جب بندہ اردو سیکھ لے گا تو اردو سیکھ کے جب وہ جملہ پڑھے گا، لگ پتہ جائے گا، تو وہ اس کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر جو خاص ایک ایمفیسس تھا، اس کے اندر جو ایک ڈیپتھ تھی، وہ اس کو فیل ہو جائے گی. لیکن جو میننگ تھے، بیسک میننگ تھے، وہ پہلے بھی سمجھ چکا تھا، وہ اپنی لینگویج میں بھی سمجھ چکا تھا. تو جو عدل کی بات ہے، جو معتدل بات ہے، وہ یہ ہے عربی زبان قرآن کی زبان ہے، عربی زبان ہمارے پیارے نبی کی زبان ہے. اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی برکات، اس کے اوپر کوئی سوال نہیں. لیکن جب ہم علم دین کی بات کریں گے تو قطعاً علم دین میں سٹیپ 1 عربی سیکھنا نہیں ہے، بلکہ سٹیپ 2 عربی سیکھنا ہے. اور سٹیپ 1 ہے کہ آپ سیرت کو پڑھیں اردو میں، بنیادی حدیث کا علم اردو میں حاصل کریں. اسی طرح قرآن کے جو بڑے بڑے مضامین ہیں ان کا علم اردو میں جو ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اس سے حاصل کریں. فقہ کے احکامات اردو میں آپ سیکھیں، جو عقائد ہیں ان کو آپ اردو میں سمجھیں. یہ سب چیزیں بڑی آسانی سے، بڑی جلدی اور بڑی ارجنٹلی آپ اردو میں سیکھ سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میں مزے کی بات آپ کو ایک بتاؤں. یہ جتنے لوگ لگے ہوتے ہیں جی عربی سیکھنی ہے، عربی سیکھنی ہے، عربی سیکھنی ہے. اچھا جب عربی سیکھ لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ بڑی مزے کی بات ہے. عربی سیکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ عربی سیکھنے کے بعد اردو ڈکشنری اٹھائی ہوئی ہے. اردو ڈکشنری میں ایک لفظ کے معنی دیکھ رہے ہیں. بھائی جان آپ نے تو عربی سیکھی ہے. جب آپ نے عربی سیکھنے کے بعد ایک عربی لفظ کے معنی اردو ڈکشنری سے ہی جاننے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کھڑے تو ٹرانسلیشن کے اوپر ایک طرح سے. اسی طرح جب وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پڑھتے کیسے ہیں وہ؟ اب وہ جب آیت پڑھ رہے ہوں گے تو گرامیٹیکلی وہ حل نہیں ہو رہی ہوگی ان سے. اب پھر کیا کریں گے؟ پھر وہ کتابیں اٹھائیں گے جنہوں نے اردو میں اس کو گرامیٹیکلی حل کیا ہوا ہوگا، اور وہ پڑھ کے پھر سمجھیں گے. اور سب کچھ آپ نے کر لیا، ووکیبلری کہاں سے لائیں گے؟ ایک عربی لفظ ہے، عربی لفظ تو آپ نے ووکیبلری تو سیکھنی ہے، اور وہ کیسے سیکھیں گے؟ ٹرانسلیشن کے ذریعے سیکھیں گے. تو لہٰذا یہ ایک خیالی پلاؤ پکایا گیا ہے، اور خیالی پلاؤ پکا کے سینکڑوں لوگوں نے اپنے کورسز لانچ کیے ہوئے ہیں، اور اپنی طرف سے خالص نیت کے ساتھ اور اجر کی نیت کے ساتھ لوگوں کو قرآن سکھانے کی نیت سے وہ عربی پڑھائے جا رہے ہیں. لیکن میں نے کچھ لوگوں سے یہ کہا بھی ہے کہ بھائی آپ ذرا اس پہ خود غور کر لیں کہ آپ جو اتنے لوگوں کو عربی پڑھا رہے ہیں، کسی کو آئی بھی ہے اور کسی نے واقعتاً عربی سیکھ کے بھی قرآن سمجھا ہے کوئی؟ اور میں تو آج تک اس بندے کی تلاش میں ہوں جو یہ کہے کہ دیکھیں قرآن کی عربی پڑھنے کے بعد یہ جو قرآن کی تعلیمات تھیں نا، یہ مجھے عربی میں سمجھ آئی ہیں، اور وہ مجھے چیلنج کرے کہ یہ باتیں میں اردو میں نہیں سمجھ سکتا تھا، یہ میں عربی میں ہی سمجھ سکتا تھا، اور یہ باتیں بنیادی تھیں. یہ بنیادی باتیں تھیں جو جاننا بھی ہر شخص کے لیے ضروری تھا، اور یہ بنیادی باتیں اردو میں سمجھی بھی نہیں جا سکتی تھی، اور یہ بنیادی باتیں صرف عربی میں سمجھی جا سکتی تھی. اور دیکھیں میں ہوں جس نے عربی سیکھی ہے، اور عربی سیکھ کے میں نے یہ بنیادی باتیں عربی میں سمجھی ہیں. تو لہٰذا یہ پریکٹیکلی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ پریکٹیکلی لا محالہ آپ کو دین اردو میں ہی سمجھ آئے گا. کیوں؟ میں نے پہلے کل عرض کر دیا، لاکھوں لوگوں نے جو قربانی دی ہے، ہر ٹرانسلیشن قرآن کی سینکڑوں ٹرانسلیشنز کر دی ہیں، سینکڑوں تفاسیر لکھ دی ہیں، حدیث کی کتابوں کے ترجمے کر دیے، حدیث کی کتابوں پہ جو تحقیق ہوئی ہوئی تھی اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا، حدیث کی کتابوں کی جو شروحات تھی، تشریحات ہوئی ہوئی تھی، وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر دی، عربی تفاسیر اردو میں ٹرانسلیٹ کر دی، عقائد کی کتابیں عربی میں سے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دی. علماء دین جو ہیں انہوں نے جو کچھ قرآن و سنت کا بیان کیا تھا، بڑی بڑی کتابیں لکھی تھی. امام غزالی کی کتابیں تک اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں، عقائد کی کتابیں اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں. یہ جتنا علم ہے، سیرت کے اوپر سینکڑوں کتابیں اردو میں لکھ دی گئی ہیں، اور سینکڑوں کتابوں کا ترجمہ کر دیا گیا. اب مجھے اللہ کے نبی کی زندگی میں میرے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے. یہ نمونہ مجھے آج چاہیے یا 2 سال بعد چاہیے؟ مجھے آج چاہیے، ابھی چاہیے مجھے. تو جب مجھے یہ آج اور ابھی چاہیے تو میں کیسے حاصل کروں گا؟ میں سمپلی جاؤں گا اور ایک مستند اردو کتاب سیرت کے اوپر لکھی ہوئی لے لوں گا، یا عربی میں لکھی ہوئی کتاب کا اردو ٹرانسلیشن لے لوں گا. مجھے خود آپ غور کر کے بتائیے کہ اگر آپ ایک عربی کتاب جو سیرت میں لکھی گئی ہے اس کا اگر آپ اردو ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو کتنے % چیزیں ہیں جو آپ کہیں گے کہ یہ مجھے اردو میں سمجھ نہیں آئی، اور یہ میں تبھی سمجھ پاؤں گا جب میں انگلش سیکھوں گا؟ لیس دین 2-3% چیزیں ہوں گی
جو آپ کہہ سکیں کہ یہ باتیں مجھے عربی کتاب پڑھ کے سمجھ آئیں گی، اردو میں سمجھ نہیں آئیں گی. باقی 98% باتیں آپ کو اردو میں سمجھ آ جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں آپ شامل ہوئے، جنگیں لڑیں آپ نے، صحابہ کو آپ نے جو تعلیم دی ہے، تلقین کی ہے، جو سیرت میں جو واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے، ہم میں سے ہر شخص کو واقعات بڑے بڑے معلوم ہیں. اور جتنے واقعات معلوم ہیں جس سے ہم سیکھتے ہیں، انسپریشن لیتے ہیں، اسوہ بناتے ہیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو، وہ ہم نے عربی میں سیکھی تھی، نہیں اردو میں سیکھی تھی. مکی دور میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، طائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ نے صحابہ کی تربیت کیسے کی، جنگوں میں آپ نے کیا اصول اپنائے، بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں دین کی اور سیرت کی. اور ہم اپنی عملی زندگی میں بھی اس کا ریفرنس بھی دیتے ہیں کہ جی ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. سب باتیں ہم نے اردو میں سیکھی ہوئی ہیں. تو یہ کنکلوژن کیا ہے پوری بات کا؟ کنکلوژن یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر قرآن سمجھنا ہے، اس کی بنیادیں سمجھنی ہیں، فرض عین علم حاصل کرنا ہے، دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، اپنے عقائد کی تصحیح کرنا چاہتا ہے، یہ اس کا ارجنٹ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. ہم میں سے ہر شخص کی یہ ارجنٹ نیڈ ہے. جس شخص نے بنیادی علم حاصل نہیں کیا اور دنیا سے چلا گیا، بہت اندیشہ ہے کہ وہ آخرت میں ناکام ہوگا. ہاں، علم دین حاصل کر لیا، بنیادی فرض علم حاصل کر لیا، اب عمل بھی کرنا ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے علم تو چاہیے. تو لہٰذا میری آپ کی ہر ایک کی جو ارجنٹ نیڈ ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں دین کی بنیادیں سمجھ آ جائیں. اور اس ارجنٹ نیڈ کے لیے ہم یہ لمبا روٹ نہیں اختیار کر سکتے کہ ہم پہلے 2 سے 3 سال عربی سیکھیں اور 2-3 سال عربی سیکھنے کے بعد پھر وہی علماء کی کتابوں سے دین سیکھ رہے ہوں، کیونکہ 2-3 سال کی عربی سے اتنی گہرائی پیدا ہوتی نہیں ہے، وہ بیسک ہی ہوتی ہے پھر بھی. اور مناسب بات کیا ہے؟ مناسب بات یہ ہے کہ اسٹیپ 1 میں ہم بنیادی چیزیں سیکھیں دین کی اپنی مدر لینگویج میں، اگر اویلیبل ہے، دستیاب ہیں، اور ہماری زبان میں تو دستیاب ہے سب کچھ. اور اسٹیپ 2 پہ ہم اور وقت دیں دین کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اور ہم عربی سیکھنا شروع کریں. اور جب ہم عربی سیکھیں تو آہستہ آہستہ ہم عربی کتب پڑھنا شروع کریں، قرآن کی عربی تفاسیر پڑھنا شروع کریں، اور حدیث کو عربی میں پڑھنا شروع کر دیں، اور عربی شروحات شروع کر دیں، سیرت کی کتابیں عربی میں پڑھنا شروع کر دیں. تو پھر ہمیں آہستہ آہستہ اس زبان کی چاشنی، اس کے ساتھ مناسبت، اس کے ساتھ ایک تعلق، اس کے ساتھ ہماری فریکوینسی میچ کر جائے گی، اور ہم جب وہ لینگویج میں کوئی بات سنیں گے تو ہمیں سمجھ آ رہی ہوگی. یہ سب بینیفٹ ہمیں حاصل ہوں گے، لیکن ہم نے ان سب بینیفٹس کو اسٹیپ 2 میں رکھنا ہے. یہ خلاصہ ہے اس پوری بات کا، اس پورے معاملے کا جو آپ کے سامنے رکھا گیا. اور یہ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ترجیحات لوگوں کی غلط ہیں، لوگ کھپ رہے ہیں، 5-5 سال لگے ہوئے ہیں، اور پھر بھی ان کو دین سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ غلط رستہ اختیار کیا ہوا دین سمجھنے کا. بالکل آخری وقت ہے، میں ایک نقطہ ایڈ کروں گا، بس ہماری کلاس مکمل ہو جائے گی آج کی، کہ عربی سیکھنا جو ہے اس کا دین نے کیا سٹیٹس بیان کی ہے. دین نے بھی علوم میں 2 قسمیں کی ہیں. ایک علوم کہلاتے ہیں علوم عالیہ، عین کے ساتھ، عین الف لام یا ہا، عالیہ. اور ایک جو علوم ہیں ان کو کہا جاتا ہے علوم عالیہ، الف مد آ کے ساتھ، جو آلہ ہوتا ہے نا، ٹول. تو ایک علوم جنہیں کہتے ہیں علوم عالیہ، یہ عالیہ آلہ سے بنا ہے. اور دوسرا علوم عالیہ الف مد آ سے، یہ آلہ ٹول سے بنے ہیں. تو علوم عالیہ جو ہے اس میں عربی نہیں ہے. جو ہائر نالج ہے اسلام کا، یا جو علم کی جو ہائر قسم ہے جس کو علوم عالیہ کہتے ہیں، اس میں عربی زبان نہیں ہے. کسی عالم سے پوچھ لیجئے کہ کیا عربی زبان کا علم حاصل کرنا علوم عالیہ میں سے ہے یا علوم عالیہ میں سے ہے، تو وہ سب بتائیں گے کہ یہ علوم عالیہ، یعنی ایک ٹول ہے، یہ ایک ذریعہ ہے آپ کا قرآن کو سمجھنے کا، اس میں آگے بڑھنے کا. تو لہٰذا خود دین یہ کہتا ہے کہ جو لینگویج ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ٹول ہے، ایک ٹول ہے سیکھنے کا. آپ اگر آپ کے پاس ٹرانسلیشن نہیں ہے، آپ کی زبان میں انف انفارمیشن نہیں ہے، آپ یہ ٹول استعمال کریں اور آپ اس لینگویج تک پہنچ جائیں. اور اگر ہیں تو آپ اس کے ذریعے بھی پہنچ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مقصد آپ کا ان مضامین تک پہنچنا ہے. تو یہ بات یہاں طے ہو جانی چاہیے کہ یہ باتیں دین نے بھی اسی طرح کہا ہے کہ یہ جو عربی زبان سیکھنا ہے یا لینگویج سیکھنا ہے، یہ ایک ٹول ہے، ایک علوم عالیہ میں سے ہے، علوم عالیہ علی مدعا والے میں سے ہے. دوسری بات، قرآن کو فہم قرآن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، بالفرض اگر میں کہوں کہ وہ 10 ہیں، تو ان 10 میں سے ایک عربی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. لہٰذا اگر آپ نے عربی سیکھ لی، عربی سیکھنے کے باوجود آپ کو باقی 9 ریکوائرمنٹس بھی پوری کرنی پڑیں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹوٹل 10 ہے، میں بتا رہا ہوں کہ لیٹ سے اگر 10 ہے تو 10 میں سے ایک عربی، یعنی 10% ریکوائرمنٹ عربی کی ہے، وہ آپ نے میٹ کر لی، تب بھی 90% باقی ہے. اور وہ 90% کیا ہے؟ اصول دین پتہ ہونے چاہیے آپ کو، علماء نے جو تفاسیر لکھی ہوئی ہیں اس کا علم ہونا چاہیے آپ کو، علم حدیث آپ کے پاس ہونا چاہیے، علم سیرت آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کے بغیر آپ قرآن نہیں سیکھ سکتے. تو بہت سے دیگر علوم ہیں جو علوم آپ کے پاس ہوں گے تو آپ قرآن سمجھیں گے، اگر آپ نے لینگویج بھی سیکھ لی. اور اگر آپ نے لینگویج سیکھی اور یہ علوم حاصل نہیں کیے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، جو یہ عربی والی ڈگر پہ چلے کہ ہم عربی سیکھ کے قرآن سمجھیں گے،
عربی سیکھی، عربی تو ایک لینگویج تھی صرف، وہ لینگویج سیکھ کے انہوں نے قرآن سمجھنا شروع کیا. قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے، قرآن کے اپنے اصول ہیں، قرآن کا اپنا ایک انداز ہے، وہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا. ان کو قرآن سے جو بات جیسے سمجھ آ گئی انہوں نے وہ لے لی. اب ان کو ہر بندہ سمجھا رہا ہے بھائی جان آپ غلط سمجھیں، اور وہ کیا کہتے ہیں آگے سے، نہیں بھائی میں نے عربی سیکھی ہے، تم مولوی ہو سارے، تم فرقہ پرست ہو، تم یہ ہو تم وہ. مجھے ایک صاحب ایک دفعہ آ کے انہوں نے کہا کہ جی اسی طرح عربی کی بحث شروع کر دی. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جو اتنا سارا دین کا کام ہوا ہے کہ یہ سارے مولوی ہیں، جتنی تفسیریں ہوئی ہیں، جتنی حدیث کی کتابوں کے اوپر کام ہوا ہے، جتنے ترجمے ہوئے ہیں، یہ سارے مولوی ہیں. میں تو جناب بس عربی پڑھ کے میں خود قرآن سمجھتا ہوں. اور پھر ماشاءاللہ آگے جو وہ اپنے نظریات بتا رہے تھے وہ کتنے زیادہ صحیح تھے وہ ہم جانتے ہیں. تو لہٰذا یہ بہت سلپری سلوپ ہے کہ ایک لینگویج سیکھ کے سمجھنا کہ بس وہ کل چیزیں اس لینگویج سے ہمیں سمجھ آ جائیں گی. ابھی وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، میں اس پر مزید بات نہیں کر سکتا، کسی موقع پر اس پر بات ہوگی کہ جس نے صرف عربی سیکھی ہوتی ہے وہ کیوں قرآن نہیں سمجھ سکتا. یہ پورا اپنی جگہ ایک موضوع ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے. ابھی اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو جتنی بات ہم نے کی ہے تو اس سے متعلق آپ سوال کر سکتے ہیں. جی آواز جی سوال کر لیجئے. مائک. وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں قرآن پاک یا اذکار وغیرہ جیسے صبح شام کے اذکار پڑھے جاتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تو مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید عربی زبان سیکھ کے میں زیادہ مائنڈفلی یہ سب چیزیں پڑھ سکتی ہوں. تو اس کے لیے عربی زبان ہی سیکھی جائے گی یا اس کے علاوہ بھی کچھ اس کا طریقہ کار ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن سمپلی یاد کر لی جائے یا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا جائے؟ جی وہی جو بات ہم نے کلاس میں کی، سٹیپ 1 یہ ہے کہ آپ کل کا ویٹ نہ کریں، 6 مہینے بعد کا ویٹ نہ کریں، آپ ان سب اذکار کا اردو ترجمہ یاد کریں. میں انشاءاللہ کسی کلاس میں ترجمہ یاد کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دوں گا، بلکہ آپ میں سے جو لوگ ترجمہ سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو ان کے لیے میں ایک ڈیمو کلاس الگ سے کسی ٹائم پہ کنڈکٹ کر سکتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اور وہی اصول آپ کے لیے دعاؤں کا ترجمہ یاد کرنے کے لیے بھی، ہر چیز کا ترجمہ یاد کرنے کے لیے. اور وہ اتنا آسان پیٹرن ہے کہ بس 2 لوگ ہونے چاہیے صرف. آپ گھر میں کسی بچے کو ساتھ بٹھا لیں، کسی کو بھی ساتھ بٹھا لیں، اور آپ اگر روزانہ آدھا گھنٹہ بیٹھیں تو 1.5 سے 2 سال میں انشاءاللہ آپ کو قرآن کا ترجمہ ایسے یاد ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہوگا اور آپ کو ساری بات سمجھ آ رہی ہوگی. تو یہی معاملہ دعاؤں کا، اذکار کا بھی ہے کہ مختصر سا اس کا ٹیکسٹ ہوگا جو دعائیں اور اذکار ہوں گے، تو آپ ان کا ترجمہ سامنے رکھیں، ان کا ترجمہ یاد کریں اس پیٹرن کے مطابق جو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو آپ کو ود ان ویکس ان دعاؤں کا، ان اذکار کا ترجمہ یاد ہو جائے گا. اور انشاءاللہ اس کے بعد جب آپ وہ دعائیں کریں گی، اذکار کریں گی، تو آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا کہ آپ نے کیا اذکار کیے ہیں، یا اگر وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہوں گی تو آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی. ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا کہ عربی بے شک سیکھتا رہے بندہ، لیکن اس کو سٹیپ 1 کبھی بھی نہ رکھے. یہ نہ سمجھے کہ یہ میری ریکوائرمنٹ ہے، میں ویٹ کروں گا جب تک مجھے عربی نہ آ جائے تب تک میں یہ حاصل نہیں کر سکتا. ایسا قطعاً نہیں ہے. اور میں یہ آپ کو عملی مثال دے رہا ہوں. الحمدللہ میں نے عربی بھی سیکھی ہوئی ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے جو قرآن کا ترجمہ سیکھا تھا جب مجھے عربی نہیں آتی تھی، تو اس وقت مجھے جو قرآن سمجھ آ رہا تھا اور عربی سیکھنے کے بعد جو سمجھ آ رہا ہے اس میں جو ڈفرینس ہے وہ وہی ہے. وہ چاشنی ہے، وہ لذت ہے، وہ زبان کی وہ ہے، یا کچھ چیزیں گہرائی میں سمجھنے والی ہیں. ادروائز جو بنیادی باتیں ساری تھی، یعنی میرے عقائد میں 180 ڈگری شفٹ آ گیا تھا صرف قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے. عقائد کچھ کے کچھ تھے بچپن میں، جیسے ہر بندے کے ہوتے ہیں، سنی سنائی چیزیں ہوتی ہیں. صرف قرآن کا ترجمہ پڑھا. ہمارے جو ٹیچر تھے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھایا تھا، انہوں نے ایک لفظ کی وضاحت نہیں کی. پورا قرآن 30 پارے انہوں نے پڑھائے. مجال ہے کہ انہوں نے ایک آیت یا ایک لفظ کی بھی تفسیر یا وضاحت کی ہو، صرف لفظی ترجمہ پڑھایا. ورڈ ٹو ورڈ پورے قرآن کا ترجمہ ہمیں یاد کروا دے بس. اور ہمیں الحمدللہ سمجھ آ گیا توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے. اور وہ سارے غلط عقائد جو ہم نے بچپن میں سنا کے مانے ہوئے تھے، ہم نے الحمدللہ خود سے ان کو چھوڑ دیا. لہٰذا جب میں نے اس کے بعد عربی سیکھی اور عربی پڑھی تو بنیادی عقائد اور بنیادی جو دین کی چیزیں تھیں وہ وہی کی وہی رہی ہیں، اس میں کوئی بہت بڑا اضافہ نہیں ہوا. ہاں یہ ہے کہ عربی سیکھنے سے اب ذرا اسلوب کلام سمجھ آ گیا، آیت کا پیٹرن سمجھ آ گیا، احادیث پڑھنا آسان ہو گیا، عربی کتب پڑھنا آسان ہو گیا. یہ اس کے اضافی بینیفٹ ہیں، یہ اہم ضرور ہیں لیکن یہ پرائمری نہیں ہے، یہ سیکنڈری ہیں. تو اگر آپ کی یہی ترتیب ہے کہ پرائمری چیزوں کا پرائمری رکھ رہے ہیں، سیکنڈری کو سیکنڈری رکھ رہے ہیں، بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں جی، اردو میں دعا نہیں کر سکتے نماز میں.
البتہ آپ دل میں کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے جیسے سجدہ کیا اور آپ نے سجدے میں تسبیحات پڑھ لی، اب تسبیحات پڑھ کے اگر آپ خاموش ہیں، زبان سے ادا نہیں کر لیکن دل میں آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں ایک پول کریٹ کر دیتا ہوں واٹس ایپ گروپ میں، تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے کہ وہ قرآن کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ان کو پیٹرن سمجھنا ہے، تو ایک وقت طے کر کے انشاءاللہ ہم ایک ڈیمو کلاس اس کی کر لیں گے۔ اور سوال کسی کا کوئی ہو تو کر لیجئے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کوئی سوال نہیں ہے، اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔